یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں ایک ایسی زبان کی طرح ہوتی ہیں جو انسان کی تقدیر اور شخصیت کی جھلکیاں پیش کرتی ہیں، اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی جسے سن فنگر کہا جاتا ہے ایک نہایت اہم حصے کے طور پر سمجھی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب اس کے نیچے موجود لکیروں کا تعلق عزت، شہرت اور انسان کی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ سن فنگر کے نیچے مختلف اشکال اور لکیروں کے ذریعے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسی شہرت اور عزت ہوگی اور اس کی اندرونی خصوصیات کو کس طرح ظاہر کرتی ہیں۔ آئیے اس دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سن فنگر کے نیچے مختلف لکیریں کیا معنی رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگر سن فنگر کے نیچے ٹرائینگل بنے، یہ نشان ایک بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوتا ہے، اور اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی محنت اور ایمانداری سے دنیا میں شہرت اور عزت حاصل کرے گا، اور اس کی شخصیت اتنی منفرد ہوگی کہ لوگ اسے یاد رکھیں گے، اور اس کے کردار کی بدولت وہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہے گا۔ یہ انسان اپنی محنت کے ساتھ عزت کمائے گا اور اس کی شخصیت ایک چمکدار ستارے کی طرح چمکی۔ اگر سن فنگر کے نیچے گول دائرہ بن جائے تو یہ ایک ایسی شخصیت کی علامت ہوتا ہے جس کا مقام معاشرے میں تو خاص ہوگا ہی ہوگا، مگر اس پر تنقید بھی کی جائے گی۔ یہ شخص اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں سورہ ناس کا ورد کرنا اور صبح کے وقت اللہ کے کرم کی دعائیں کرنا اسے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ اپنے دشمنوں کے حملوں سے بچ سکے گا اور اپنی عزت اور شہرت کا تحفظ کرے گا۔ اگر سن فنگر کے نیچے صرف لائنز ہوں اور کوئی خاص علامت نہ ہو تو یہ ایک محدود عزت اور شہرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عزت پائے گا، مگر وہ عالمی یا سماجی طور پر اتنی بڑی شہرت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کی عزت ایک مخصوص سرکل دائرے تک محدود ہوگی اور اس کا امپیکٹ کسی مخصوص گروہ یا علاقے تک محدود رہ سکتا ہے۔ ایسے افراد کو صبح کے وقت اللہ کے نام کی تسبیح جیسے معز و فتح ہو یا اللہ ہو 27 مرتبہ پڑھنے کی تجویز دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں مزید عزت اور شہرت پائیں۔ اب بات کرتے ہیں جب سن فنگر کی لکیریں دماغ کی لکیروں سے ملتی ہیں تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس انسان کی کامیابی اس کی عقل اور فیصلوں سے آئے گی، اور یہ شخص اپنی ذہانت کے ذریعے دنیا میں کامیاب ہوگا اور اس کی عقل پر بھروسہ کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنی عقل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اگر سن فنگر کے نیچے دل کی لکیریں ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی محبت، رشتہ داری اور جذبات اس کی کامیابی کی بنیاد ہوں۔ وہ انسان جسے دل سے پیار کرنے والے لوگ ملیں گے وہ اپنے رشتہ داریوں اور محبت کی طاقت سے کامیاب ہوگا۔ ایسے افراد کو چاہیے، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ان کی محبت اور رشتہ داری کی طاقت ہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اسی طرح اگر سن فنگر کی لکیریں سفر کی لائنوں سے جڑی ہوتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اس انسان کی کامیابی کا راز اس کے سفر اور اس کے دوستوں میں چھپا ہوا ہوگا، اور ایسا انسان اپنے سفر یا دوستوں کے ذریعے زندگی میں آگے بڑھے گا اور کامیاب ہوگا، اور اس کے تعلقات اور روابط اس کے لیے کامیابی کا راستہ بنیں گے اور ان کی مدد سے وہ اپنی منزل تک بھی پہنچے گا۔ اگر سن فنگر کے نیچے زندگی کی لکیر کی علامتیں ہوں تو ایک بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ ایسا انسان اپنی زندگی میں مسلسل عزت، شہرت اور کامیابی حاصل کرتا رہے گا۔ اس کے سامنے جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ ان کو شکست دے کر اپنی زندگی میں اپنے راستے میں آگے بڑھتا جائے گا اور اس کا نام ہر جگہ سنا جائے گا۔ آخر میں اگر سن فنگر کے نیچے سٹار کی علامت بنے تو یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب وہ شہرت کی بلندیوں کو ٹچ کرے گا، لوگ اس کی کامیابی کو یاد رکھیں گے اور اس کا نام ایک یادگار کے طور پر زندہ رہے گا۔ لیکن اگر اس کی شہرت کی لائن میں کراس کی نشانیاں آ جائیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اس شخص کو حسد، رکاوٹوں اور جھگڑوں کا سامنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں انسان کو صبح اور رات چاروں کل پڑھنا اور ہر منگل کو صدقہ دینا مفید ہوگا، کیونکہ یہ عمل اس کے لیے عزت اور شہرت کے دروازے کھولے گا اور اس کی زندگی میں فراوانی لائے گا۔ یہ تمام علامات اور لکیریں انسان کی تقدیر، شخصیت اور زندگی میں آنے والی کامیابیوں کو بتاتی ہیں، اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تقدیر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور صحیح عمل بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے،
सदा बाहर जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को जरूर इस्तेमाल करें। एक बात हमेशा आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर हसन महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3 बातों का ख्याल रखना है। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।